अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। आज एक बार फिर चार ताजरान हमारे साथ हैं और देखना यह है कि हमारे ताजर इस्लामी भाई कैसी तैयारी करके आए हैं। और इस सिलसिले का, जैसा मैं हर सिलसिले में कहा करता हूं कि मकसद किसी को जितवाना या हरवाना नहीं, किसी भी बहाने आप तक इल्म दीन पहुंचाना है। इनको तैयारी के वक्त इल्म दीन सीखने का भी मौका मिला होगा और आप आज जवाबात सुनकर इल्म दीन सीखेंगे। और आप भी घर बैठे हमारे साथ ज़हनी आजमाइश के गोया पार्टिसिपेंट बन सकते हैं कि आप ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और हर 12 घंटे बाद उसमें हम एक सवाल अपलोड कर रहे हैं, आप उसमें घर बैठे जवाब दें। क्या मालूम इस बार सबसे ज़्यादा टॉप स्कोरर आप हो जाएं। ईद ट्रांसमिशन में हम बताएंगे कि टॉप 10 कौन थे पूरी दुनिया में। चूँकि ये कॉम्पिटिशन जारी है तो जहाँ भी हैं आप दुनिया में, ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन एंड्रॉयड पर भी मौजूद है, iOS एप्लीकेशंस पर भी, यानी एप्पल फ़ोन वगैरह, आईपैड वगैरह आपके पास है तो आप उस पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ चार्ज है तो ज़रूर डाउनलोड करें और घर बैठे भी इल्म दीन सीखें। इसके साथ साथ हम रोज़ाना अपने इस सिलसिले में आपसे 2 सवाल करते हैं, एक सिलसिले के शुरू में, एक सिलसिले के आखिर में। नंबर सजेस्ट कर सकते हैं और इंशाअल्लाह हम आपको इंशाअल्लाह जब कुरानदाजी करेंगे तो हो सकता है कि आप उनमें से वो हों कि जिन तक हम इनाम पहुंचाएं। तो आइए नाजरीन शुरू करते हैं। और आज सबसे पहले तो मैं नाजरीन का सवाल कर लेता हूं कि जो नाजरीन से हमने सवाल करना है, आप देखें कि आप में से कौन हमारे सिलसिले के इख्तिताम तक जवाब सही देते हैं और किन का नाम कुरानदाजी के लिए आता है। साल में ऐसे कितने अय्याम हैं जिनमें रोज़ा रखना मना है? नाजरीन आपने इस नंबर पर मैसेज करना है, वो तादाद बतानी है कितने दिन हैं जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है। बाकी पूरा साल आप रोज़ा रख सकते हैं, नफली रोज़े रख सकते हैं। रमज़ान में तो रोज़े फ़र्ज़ हैं तो वो क्वांटिटी ऑफ डेज़, तादाद बतानी है दिनों की। तो स्क्रीन पर जो नंबर हैं आप जल्दी जल्दी उस पर मैसेज कर दें। कल जो सवाल किया गया था, किस नबी की उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मतों से ज़्यादा है? और जवाब है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 12 सेलेक्टेड नाम मुझ तक पहुँच गए हैं। आबिद हुसैन ऐवान, कामरा अटक, बिनते मोहम्मद रफ़ीक लैया, बिनते इलियास लाला मूसा, मोहम्मद इकबाल जमील डेरा गाजी खान, राव कामरान हैदर अत्तारी शहदादपुर, शेख आज़म अत्तारी कराची, अदील अहमद अत्तारी गुजरात, इस्लामी बहन हैं कादिराबाद से, अली असगर हैं लाहौर से, बिनते अब्दुल लतीफ़ हैं चिश्तियाँ से, बिनते सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा हैं लियाकतपुर से, उम्मे हुसैन अत्तारिया हैं भावल नगर से। और जवाब जिनका आज कुरानदाजी में इनाम निकला है, शेख आज़म अत्तारी कराची। जल्दी जल्दी आप अपना एड्रेस भेज दें, बल्कि आप तो ख़ुद फैज़ान मदीना आकर भी अपना इनाम ले सकते हैं। तो बहरहाल आप अपना रब्ता कर लें इसी नंबर पर, तो आप तक इंशाअल्लाह ये तोहफ़ा पहुंचा दिया जाएगा। नाज़रीन इंशाअल्लाह अब आइए चारों इस्लामी भाइयों से तारुफ़ लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। मेरी दाईं तरफ बहुत ही हमारे प्यारे इस्लामी भाई, बहुत पुराने दावत इस्लामी के इस्लामी भाई कहूँगा, मौजूद हैं। कौन है आइए आपको दिखाते हैं और यही अपना तारुफ़ करवाएंगे कि आजकल इनकी क्या मसरूफ़ियात हैं। जी जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम रज़ा है और पेशे के लिहाज से तिजारत है माशाअल्लाह। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सीखने सिखाने का तो अभी तिफ़ले मकतब हूँ माशाअल्लाह और सीखने की गर्ज से ही हाजिर हुआ हूँ। माशाअल्लाह। तस्लीम भाई आपको मरहबा कहते हैं। और मेरी बाईं तरफ हमारे इस्लामी भाई हैं, बिजनेसमैन हैं, आइए इनका भी तारुफ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम अस्सलाम नवीद मोती वाला है माशाअल्लाह और मेरा रियल एस्टेट से मेरा ताल्लुक़ है माशाअल्लाह और HD मार्केटिंग में रिप्रेजेंट करता हूँ। माशाअल्लाह। आपको भी मरहबा कहते हैं। जनाब आगे हमारे तीसरे इस्लामी भाई की तरफ चलते हैं, उनके क्या मसरूफियात हैं, क्या नाम है, आइए जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश खानानी है और मेरा स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट का बिज़नेस है। माशाअल्लाह दानिश भाई आपको भी मरहबा कहते हैं। और चौथे इस्लामी भाई की तरफ चलते हैं। जी मेरा नाम बिलाल शेख है और मेरा बहरिया टाउन का डीलर हूँ मैं। माशाअल्लाह बिलाल भाई आपको भी मरहबा कहते हैं। जनाब चार ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अलग अलग फील्ड के इस्लामी भाई हैं, लेकिन मुकाबला सब ने एक ही जैसा करना है। अब तैयारी बताएगी कि क्या तैयारी की है। और अब चलते हैं नाजरीन, बताते हैं आपको कि सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। जी इल्म नूर है, इश्क के बोल,
قرآنی معلومات مدنی گلدستہ زیارات مقامات مقدسہ درست کیجیے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب تسلیم بھائی سے پہلا سوال کریں گے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو زیادہ مال خرچ نہ کر سکے اسے کس چیز پر غور کرنا چاہیے؟ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ وہاں پہ تو دل دیکھے جاتے. واہ 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 واہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے حسن عمل کو، اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا. جناب سبحان اللہ. اللہ عز و جل تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے. اگر مال نہیں بھی خرچ کر پاتے تو دل میں اگر اخلاص ہے چاہے وہ تھوڑا ہی کرے. کہتے ہیں نا کہ وہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے کوانٹٹی نہیں. بعض لوگ لاکھوں خرچ کرتے ہیں مگر اخلاص نہیں ہوتا اور بعض ہوتے تھوڑے پیسے ہیں مگر چونکہ اخلاص والے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. چلیں گے نوید بھائی کی طرف. جو روزانہ 200 بار سورہ اخلاص پڑھے حدیث مبارک میں اس کی کیا فضیلت آئی ہے؟ جو روزانہ 200 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور سوائے قرض کے. جی جناب سورہ اخلاص پوری پڑھنی ہے صرف قل اللہ احد نہیں. جو کوئی 200 بار سورہ اخلاص پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے سوائے قرض کے. یعنی ایسا نہیں کوئی سمجھے کہ 200 بار سورہ اخلاص پڑھ لے تو قرضہ بھی معاف ہو جائے گا. وہ تو ظاہر دینا ہی ہے اور لوگوں کا اس میں حق ہے لیکن گناہ معاف کرنے کی سبحان اللہ بشارت ہے. تو قرآن کی تلاوت اپنا معمول بنائیے. بلکہ چلیں آج اس جواب کی برکت سے اگر ایک ٹارگٹ لے لیں میں بھی لے لوں اور جتنے ناظرین ہیں کہ آج کے دن ہم 200 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. اٹس ناٹ ٹیک ٹو مچ ٹائم. میرا خیال 1 گھنٹہ لگے گا اگر ہم تسبیح لے کر بیٹھ جائیں تو کتنی فضیلت ہے. اچھا ایک اور فضیلت بھی تو ہے نا کہ سورہ اخلاص تو تہائی قرآن کے برابر ہے. تو 3 بار پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب ہے. تو 200 بار 200 کو کریں تو آلموسٹ میرا خیال ہے 66 ٹائم آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا. تو ماشاءاللہ چلیں نوید بھائی کے جواب سے بہت ساروں کو یہ انکریجمنٹ ملنی چاہیے. میں بھی نیت کر لیتا ہوں آپ بھی کر لیں. اللہ پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. چلتے ہیں جناب تیسرے اسلامی بھائی کی طرف. وہ کون سی چیزیں ہیں جو حافظے کو کمزور کر دیتی ہیں؟ بہت سارے ناظرین یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ مجھے حافظہ یاد نہیں رہتا بلکہ شاید ان چاروں کو بھی یہ پرابلم رہی ہوگی تیاری کے وقت. تو اگر یادداشت مضبوط کرنی ہے حافظہ مضبوط کرنا ہے تو ان چیزوں سے بچنا ہے. بتائیے جناب. وہ علامہ شامی نے فرمایا کہ 6 چیزیں حافظہ کمزور کر دیتی ہیں. چوہے کا جھوٹا کھانا، ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنا، اللہ سیب کے چھلکے چبانا، الگ گوند چبانا، کھٹے سیب کھانا، اور چوہے کا جھوٹا کھانا اور جوئیں پکڑ کر زندہ چھوڑ دینا. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. جناب یہ تفسیر قرآن صراط الجنان میں علامہ شامی کا قول لکھا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا بظاہر حافظے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر اس کی بے برکتی جو ہے وہ انسان کے بہت سارے اعمال پر آ جاتی ہے. یہ میرات المناجی میں یہ موجود ہے. اور اب میں آپ کو اس کی تھوڑی دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ علامہ شامی نے فرمایا 6 چیزیں حافظے کو کمزور کرتی ہیں. چوہے کا جھوٹا کھانا، جوں پکڑ کر زندہ چھوڑ دینا یعنی جوں پکڑی کر بالوں میں سے تو اس کو زندہ چھوڑ دینا، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا. ظاہر پورا پانی آپ ایک طرح سے خراب کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اب اس کی کتنی بڑی تعداد ہے وہ ایک الگ بحث ہے. اسی طرح الگ گوند چبانا، کھٹا سیب کھانا یا سیب کے چھلکے چبانا، الگ سے سیب کے چھلکے چبانا. تو بہرحال امید ہے کہ ان چیزوں سے بچیں گے اور مزید موقع ملا تو آپ کو حافظہ کن چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے وہ بھی بیان کریں گے. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. چلیں جناب وہی بات آ گئی. اگلا سوال ہی وہی ہے بلال شیخہ بھائی سے کہ بتائیے کہ حافظہ مضبوط کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. حافظہ مضبوط کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد سیدھے ہاتھ کو سر پہ رکھ کے 21 بار یا کبیو پڑھیں انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہوگا. کیا بات ہے. ہر نماز کے بعد داہنا ہاتھ سر پر رکھیں اور 21 بار یا قویو پڑھ لیں انشاءاللہ. پڑھ کر دم کر لیں اپنے اوپر انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. تیاری اچھی کر کے آئے جناب. پھر چلتے ہیں ہم انشاءاللہ ہمارے تسلیم بھائی کی طرف. جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائے خیر کرے تو بہت جلد قبول ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
جب انسان تنہائی میں دعا کرتا ہے تو اس میں ریا نہیں ہوتا، خوشامد نہیں ہوتی اور دکھاوا نہیں ہوتا، فقط وہ ایک للہیت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، دل سے گفتگو کرتا ہے، دل سے دعا مانگتا ہے. اور وہ کیا خوب کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. بہت پیارا جواب ہے جناب واقعی. اور اس میں ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو بھی ملی کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دیگر مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اپنے سے علاوہ دیگر لوگوں کے بندہ جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور کتنی پیاری وجہ ہے کہ اس میں کوئی ریاکاری، دکھاوا نہیں ہوتا، اخلاص ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے بھائی کی خیر کر دے. تو وہ کہتے ہیں نا ہر دعا میں سارے مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے جناب، ماشاءاللہ. بہت خوبصورت سوال ہے نوید بھائی سے کہ اہل جنت کی کل کتنی صفیں ہوں گی اور ان صفوں میں امت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی صفیں ہوں گی؟ اہل جنت کی کل 120 صفیں ہوں گی، اور جس میں 80 صفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، امتی کی ہوں گی، اور بقیہ 40 بقیہ انبیاء کرام کی امت. جی یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ 120 صف قیامت کے دن جب صفیں بنائی جائیں گی تو کتنی بڑی صفیں ہوں گی کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں ان کی 120 صفیں ہوں گی، مگر ان 120 میں سے 80 صفیں یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ہوں گی، اور بقیہ 40 صفیں تمام امتوں کی ہوں گی. تو گویا یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آلموسٹ اگر دنیا کو دیکھیں تو پوری دنیا میں جتنے لوگ آئے اس میں 66% وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. باقی دنیا میں پچھلے لوگ جو گزرے وہ 33% اپروکسیمیٹلی ہیں. تو میرے آقا کی امت اس قدر وسیع اور اس قدر بڑی ہے. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے جناب. چلتے ہیں ایک بار پھر ہم ہمارے اگلے بھائی کی طرف. سوال یہ ہے کہ 2 ایسے صحابہ کرام کے نام بتائیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اپنی قبر میں رکھنے کی وصیت فرمائی. حضرت امیر معاویہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اچھا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عین، میم، را اور واو جب ہو نا تو لوگ اس کو غلطی سے عمرو پڑھ لیتے ہیں. یہ امر ہے. جب بھی عین میم را ہوگا اور آگے واو نہیں ہوگا تو وہ عمر ہوگا، اور آگے واو لگ جائے گا تو یہ امر ہوگا. تو بہرحال آپ کا جواب درست مانتے ہیں. حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی وصیت تھی ان 2 صحابہ کرام کی کہ جب مرنے کے بعد ہماری قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک رکھے جائیں. تو آپ ذرا غور کر لیجئے کہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے. تبرکات سے پیار، تبرکات کو برکت سمجھنا، ان سے برکت لینا، یہ امہات المومنین اور صحابہ کا، اولیاء کا انداز ہے. تو اگر آج بھی کوئی تبرکات قبر میں لے کر جاتا ہے یا وصیت کر کے جاتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے جناب. جواب درست دے دیا ہے. آپ چلتے ہیں بلال بھائی کی طرف. آپ بتائیں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کی مذمت میں حدیث پاک میں کیا آیا؟ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد 3 بار فرمایا کہ یہ شرک کے برابر ہے. حدیث پاک جو ہے نا وہ یہ ہے جو آپ نے آخر میں بیان کی. پہلے والے جو جملے تھے وہ حدیث پاک کا حصہ نہیں ہے. بہرحال آپ کا جواب درست مانتے ہیں. میں صحیح جواب پورا دہرا دیتا ہوں. کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کی مذمت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ فرمایا جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے. اب وہ لوگ جو کسی دنیاوی مطلب کے لیے کوئی مقدمہ جیت جائیں یا تھوڑے پیسے مل جائیں یا کوئی پیسے دے دے کہ تم ذرا جھوٹی گواہی دے دینا، یہ شرک کے برابر قرار دیا گیا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آپ کا ایک جھوٹی گواہی والا جملہ شاید کسی کو سزا دلا سکتا ہے، کسی کا حق دب جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ جب بھی گواہی دینے کا موقع ہے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سچی پکی گواہی دینی چاہیے. جناب یہ جواب بھی درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. چلیں جناب تسلیم بھائی سے سوال ہے. علم نور ہے سیگمنٹ میں چاروں کے چاروں اسلامی بھائی برابر جا رہے ہیں. بیوی کے زیور کی زکوٰۃ کیا شوہر دے گا؟ اگر تو وہ مال، وہ زیور بیوی کی ملک میں ہے تو زکوٰۃ بھی بیوی ادا کرے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ شوہر کا ہے اور صرف پہننے کے لیے خاتون کو دیا گیا ہے، زوجہ کو، تو اس صورت میں
वो शौहर ही ज़कात अदा करेगा, क्योंकि उसका मालिक भी शौहर ही है। मालिक भी शौहर। अच्छा, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ तो चलें इस्लामी बहनें आज सीख भी लें कि ज़कात देनी तो फिर भी शौहरी को पड़ती है वो जो है सोना उन्हीं के पास होता है, मिल्क भी उनका होता है, मगर वो फिर बाद में ये जवाब दे रही होती है कि हम कमाती कहाँ हैं, तो ज़कात तो आप दीजिए। शरई हुक्म यही है कि अगर औरत के पास सोना और उसकी वो मालिक है तो अब उसी को ज़कात देनी है। हाँ, अब वो अपना सोना बेच के ज़कात दे दे, उसी का कोई छोटा सा हिस्सा निकाल दे। अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शौहर ने कह दिया कि चलो तुम्हारा भी सोने की ज़कात मैं अदा कर दूंगा, तो अदा तो हो जाएगी, लेकिन जरूर यानी यूं समझिए कि उसकी फिक्र और उसकी अदायगी जिम्मे औरत ही के है जिसकी मिल्कियत में सोना है। तो बाज़ औक़ात ये दोनों की कहते हैं ना, वो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हुई तो ज़कात भी रह जाती होगी, और ये ज़कात ना देकर ये ज़ेवरात अजाब बना दिए जाएंगे। तो जितनी माएँ बहनें मुझे सुन रही हैं जिनके पास ज़ेवरात हैं, वो भी सुने, घर वाले भी सुने, सोना निकालें। ये बाज़ औक़ात लमसम अदा कर देते नहीं, उसका ग्रामेज लिख लें। बल्कि जिन लोगों ने ज़कात देनी होती है ना, उन्होंने बड़ा अच्छा निज़ाम रखा होता है कि अपने पास जितना सोना है ना, उन्होंने एक डायरी बनाई होती है, उसमें उसका ग्राम लिख लेते हैं। अब नया कुछ लिया तो और उसमें एक बार वजन कर लिया, अब हर बार निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, और उसका ग्रामेज लिख लें किसी डायरी में। अब तो मोबाइल में सेव हो जाता है, और जब ज़कात देने का वक्त आया तो उस दिन सोने का दाम निकाल लें, जो दाम है उसको ग्राम से मल्टीप्लाई करें, तो अब आपके सामने उसकी अमाउंट आ जाएगी। फिर उसका 2.5% या तो सोने से निकाल कर दे दें या कैश निकाल कर दें, लेकिन ज़कात ज़रूर दें। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। अब चलेंगे नवीद भाई की तरफ। ये बताइए जनाब कि क्या पहनने के जेवरात पर भी ज़कात है, यानी पहनने के लिए जेवरात हो उन पर भी ज़कात है? पहनने के, जी बिल्कुल, पहनने के भी जो जेवरात होते हैं उन पे भी ज़कात होती है। ये बड़ा अहम जवाब है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जनाब ये तो पहनने का है, इन्वेस्टमेंट का थोड़ी है। जनाब जेवरात 90% पहनने के लिए होते हैं, तो पहनने के जेवरात पर भी ज़कात है। जो घर में भी पहन रही हैं आप, रोज़ पहन रहे हैं, फिर भी ज़कात है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया जनाब। अब चलते हैं हम अगले भाई की तरफ। ये बताइए कि अपने भाई को नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने की जज़ा क्या है, सवाब क्या है? हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की कि या अल्लाह, जो शख्स अपने भाई को बुलाए, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, उसकी क्या जज़ा है? जवाब इरशाद हुआ कि मैं उसकी हर बात के बदले 1 साल की इबादत का सवाब लिखता हूँ, और जहन्नुम की सज़ा देने में मुझे जहन्नुम की सज़ा देने में हया आती है। जहन्नम की सज़ा देने में मुझे हया आती है। जनाब ज़रा गौर करें, खुश नसीब हैं वो मुबल्लिगीन, वो इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें जो नेकी की दावत देते हैं, बुराई से मना करते हैं। हर बात पर यानी हर जुमले पर 1 साल की इबादत का सवाब है। ए दर्स देने वालों, बयान करने वालों, तुम्हें मुबारक हो। और जो लोग शर्माते हैं, जो लोग कहते हैं नहीं यार मुझसे नहीं होता, अगर मुझे बताइए, अगर ये ऐलान होता कि जो बयान करेगा, दर्स देगा, किसी को नमाज की या नेकी की दावत देगा, हर जुमले पर 1000 रुपये मिलेंगे, तो शायद लोग चुप ही ना होते, ठीक है ना। और यहाँ हर जुमले पर 1 साल की इबादत का सवाब है। और अगला जुमला तो सुने, रब फरमा रहा है मुझे उसे जहन्नम की सजा देने में हया आती है। इस लोग बुरी बातें करते हुए नहीं शर्माते, हम नेकी की दावत देते हुए क्यों शर्माएं? तो आगे बढ़कर इस काम को करना चाहिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। बिलाल भाई आपसे सवाल है, खुतबे के वक्त बातें करने का क्या हुक्म है? खुतबे के वक्त खाना पीना, बात करना, सुबहान अल्लाह कहना, नेकी की दावत देना हराम है। यानी खुतबे के वक्त लोग बातें कर रहे होते हैं, मोबाइल चेक कर रहे होते हैं। जुम्मे का खुतबा शुरू हो गया या जो भी इस तरह के खुतबे हैं, तो अब उस खुतबे में बड़ी पाबंदी के साथ बैठना है, खामोशी से बैठना है कि खुतबे में खाना पीना, कलाम करना, अगरचे सुबहान अल्लाह कहना, ये तो अल्लाह का जिक्र है ना, इसी तरह सलाम का जवाब देना या नेकी की बात बताना, ये भी हराम है। बिल्कुल खामोश रहें, इधर उधर भी ना देखें और खुतबा खामोशी से सुने। माशाअल्लाह ये भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। कौन कहता है जनाब ताजरान याद नहीं कर सकते और ताजरान तैयारी नहीं कर सकते? पूरा सेगमेंट हो गया, गलती किसी ने नहीं की। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब चारों इस्लामी भाइयों के 6-6 नंबर हैं। अगला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब 2-2 अशार पूछे जाएंगे। ये सेगमेंट थोड़ा सा बाज़ औक़ात ताजिर इस्लामी भाइयों के लिए मुश्किल हो जाता है, मगर देखते हैं कि तैयारी कैसी है। हम तस्लीम भाई की तरफ चलेंगे। बड़ा प्यारा शेर है और मुनकिरों के लिए ज़बरदस्त जवाब भी है कि तेरा खाएं तेरे ग़ुलामों से उलझें,
ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. کمال کی بات ہے، نعمتیں نبی پاک کے در سے مل رہی ہیں، ساری دنیا کو صدقہ آقا کے در سے بٹتا ہے، مگر آقا کا ہی کھائیں اور ان کے غلاموں سے الجھیں. ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، ہم چلیں گے ہمارے نوید بھائی کی طرف. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. جواب درست دے دیا ہے. رہے گا یوں ہی سبحان اللہ. ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. جناب ماشاء اللہ. چلتے ہیں اگلے بھائی کی طرف. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. جواب درست دے دیا ہے. برستا نہیں دیکھ کر رب رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. سبحان اللہ. اگلے آخری ہمارے بلال بھائی سے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب پھر چلیں گے تسلیم بھائی کی طرف. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا. کیا پیارا شعر ہے. بلیو می، یقین کرے ناظرین، کتنے ہی غم میں کیوں نہ ہوں، جس کے دل میں نبی پاک کی یاد ہو، نبی پاک کی یاد آ جائے، دنیا کے غم پرے رہ جاتے ہیں. بس آقا کی یاد میں بندہ گم ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ نبی پاک کا عشق ایسا نصیب ہو جائے، پھر دنیا کے غم نہیں ستاتے. کمال کا شعر ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. سبحان ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ماشاء اللہ. نوید بھائی سے سوال کریں گے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. ہائے ہائے، کیا پیاری بات کی ہے کہ حرم کی زمین پہ قدم. ہماری اوقات کیا ہے. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. جواب درست دے دیا ہے. اب چلیں گے اگلے بھائی کی طرف. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. کیا بات ہے. دانش بھائی کی تیاری بھی زبردست ہے. نبی پاک کی آنکھوں کی، نبی پاک کی نظر کرم کی کیا بات ہے. جب جوش رحمت پہ آنکھیں آتی ہیں تو جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. جواب درست دے دیا جناب. آخری اسلامی بھائی بلال بھائی. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا. کمال کا شعر ہے جناب. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا. واہ 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 یا رسول اللہ. ہمارے دل کی کیا اوقات ہی کیا ہے. ذرا اس کی چاشنی کو محسوس کیجئے گا اس شعر کی. یعنی التجا یہ کر رہے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں کہ حضور دل مردہ ہے، ہم مانتے ہیں گناہوں کے سبب سیاہ بھی ہو گیا ہے، اس دل میں کوئی رمق بھی باقی نہیں بچی ہے، مگر حضور ہمارے دل کی آپ کی کرم نوازی کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے. آپ تو چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. ادھر بھی ایک نظر فرما دیں، یہ دل بھی زندہ ہو جائے گا. ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. جواب درست دے دیا جناب. ایک دل ہمارا کیا
تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. پھر لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے کیوں پیار کرتے ہو؟ ارے کمال کی ہستی ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں نا دل کے تار چھیڑ دیتے ہیں. کیا خوبصورت تخیلات ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کے، سبحان اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. یقین کریں کہ جی بہت چاہ رہا ہے کہ میں اس ٹاپک کو کنٹینیو کروں، لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اور ہمیں 4 بجے تک سلسلہ آلموسٹ ختم کرنا ہوتا ہے. بہرحال پھر کسی موقع پر اور اشعار کی شرح بیان کریں گے. کمال کا مقابلہ جاری ہے، سب برابر ہیں، ابھی تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. چاروں کے چاروں بھائی ہمارے 10 نمبر پر ہیں. اگلا سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات. جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ میں بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ، مجھے پسند بہت ہے کیونکہ قرآن کے بارے میں معلومات ملتی ہے اور ماشاءاللہ اس سے شوق قرآن بڑھتا ہے اور امیزنگ واقعات قرآن کے پتہ چلتے ہیں. اور اللہ کرے اس سیگمنٹ کو دیکھ کر آپ بھی قرآن پاک کھولنے والے بنے، تفسیر قرآن پڑھنے کا شوق بڑھے کہ ایسی ایسی باتیں قرآن میں موجود ہیں. کیا کہیں گے تسلیم بھائی، اس تیاری میں بھی بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا؟ بہت. اور یقین جانیے کہ اگر یہ اسی طرح لوگ محنت کرتے رہیں تو ایسی آگاہی ملتی ہے اور شعور بیدار ہوتا ہے کہ، اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ پڑھتے ہیں واہ واہ واہ، ہر دفعہ آپ کو ایک نیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، نئے راز آپ پہ کھلتے ہیں. کیا بات ہے. خزانہ جو ہے، خزانہ ہے جو ایکسپلور کرتے جائیں اور برکتیں لوٹتے جائیں. تسلیم بھائی سے سوال کریں گے کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کس وجہ سے ادریس مشہور ہو گیا؟ ناظرین شاید یہ بھی آج آپ میں سے بہت ساروں کو پہلے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ اصلی نام نہیں ہے. یہ ادریس کیوں مشہور ہوا؟ آئیے سنتے ہیں. آپ علیہ السلام جو ہے وہ درس و تدریس کثرت سے درس دیتے، تدریس کا معاملہ فرماتے، لوگوں کو تعلیم دیتے. تو اس سبب سے آپ کا لقب جو ہے وہ ادریس، اور اسی لقب سے آپ مشہور ہوئے. واہ واہ واہ. آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں ہے، یہ لقب ہے آپ کا ادریس، لیکن اتنا مشہور ہو گیا کہ گویا نام ہی یہ بن گیا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. جی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اصلی نام ہے وہ اخنوخ ہے، یاد رہے. لیکن ادریس جو ہے وہ نام آپ کا اخنوخ جو ہے وہ لوگوں کو اب نہیں پتا، اس وجہ سے کہ اتنی تدریس آپ نے کی، اتنا درس دیا کہ وہ نام ہی مشہور ہو گیا. کیا بات ہے. چلے کہ نام بھی پتا چل گیا ماشاءاللہ. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہاں ہیں؟ سوال یہ ہے. حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت آسمانوں سے اوپر جنت میں زندہ ہے. واہ واہ. آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور آپ ظاہری حیات، ویسے تو تمام انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں میں، لیکن حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا جناب. اچھا سوال ہے ہمارے بھائی سے، دانش بھائی سے، کہ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے کون تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. جناب یہ بھی شاید بہت سارے لوگوں کو پتا چلے گا. انوینٹرز کی بات کی جاتی ہے، ایجادات کی بات کی جاتی ہے. اس دنیا میں سب سے پہلے ہتھیار، ترازو، پیمانے قائم کرنے والے اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اچھا حضرت ادریس علیہ السلام سے کپڑے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی بھی ابتدا ہوئی ہے. سبحان اللہ، آپ کے دور سے ہی. تو یہ بتائیں کہ اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ بلال بھائی آپ بتائیں گے. حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے. جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے. کپسلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے ہوئی. دیکھیں اللہ کے نبی کے بارے میں کیا شاندار معلومات ہمیں مل رہی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا جناب. اچھا جناب اب سوال ہے ہمارے تسلیم بھائی سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس نبی علیہ السلام کو نبوت اور سلطنت دونوں سے سرفراز فرمایا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو سب سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں سے سرفراز فرمایا. اس سے پہلے یہ منصب جدا جدا عطا کیا جاتا تھا، لیکن یہ آپ کو دونوں، اور آپ یہ دونوں فرائض منصبی جو ہے وہ ادا کرتے رہے.
اور تقریباً 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پوری کرتے رہے. نبوت تو ظاہر ہے صبح قیامت تک ان کے پاس رہے گی، لیکن سلطنت جو ہے 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں ساتھ ساتھ چلتی رہی. اور یہ دنیا میں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو سلطنت اور نبوت ایک ساتھ عطا فرمائی گئی. جواب درست دے دیا ہے جناب. اچھا یہ بتائیے گا جناب کہ بلم بن باورا کون تھا اور کس طرح ہلاک ہوا؟ نوید بھائی سے سوال ہے. یہ بلم بن باورا یہ بہت بڑے عالم زاہد اور بہت بڑے وہ تھے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بددعا کرتے تھے. تو اور ان کی بددعا ان پہ اثر ہو گئی، اور جس کی وجہ سے ان کی زبان سینے تک آ گئی اور وہ بے ایمان ہو کے مر گئے. جناب یہ ذرا غور کیجئے ناظرین، بلم بن باورا کا جو کریکٹر ہے نا، یہ ایک ایسا کریکٹر ہے تاریخ اسلام کا جو پڑھنے والا ہے. کہ کچھ لوگ دنیا میں نیک بن جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں نیک نا، اور ان کو لگتا ہے کہ یار میری اتنی عبادتیں اتنی ریاضتیں. یہ وہ کریکٹر ہے جو ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. بلم بن باورا کے بارے میں آتا ہے یہ اپنی روحانیت سے عرش اعظم دیکھ لیا کرتا تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس زمانے کا ٹاپ آف دا لسٹ عالم جس کو کہیے، اور عابد و زاہد تھا. لیکن غلطی کیا ہوئی؟ پیسوں کے لالچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے لگا. اس کی قوم نے اس کو بہکایا اور لالچ کا ایسا پردہ آنکھوں پر آیا. جیسے جیسے حضرت موسیٰ کے خلاف وہ بددعا کرتا تھا نا، اس کی زبان سے اپنے لیے وہ بددعا نکلتی تھی. زبان باہر نکل کر سینے تک لٹک گئی، اور وہ زمانے کا زاہد بے ایمان ہو کر کفر پر مرا. ناظرین اپنی عبادت پر، اپنی نیکیوں پر ناز نہیں کرنا، بلکہ ڈرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیو، کہیں زندگی میں ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ سارے اعمال برباد ہو جائیں. اللہ پاک ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کتنا خوبصورت نقطہ ہے کہ اگر آپ راہ حق پر ہیں تو پھر کسی کی بددعا. ہاں بڑی پیاری بات کی. واہ بھائی واہ. واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا اور صحیح کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہ نہ گھبرائے کریں لوگ کیا کہیں گے. اللہ رسول راضی ہے تو سب پھر بیڑا پار ہی ہے انشاءاللہ. جناب اب کرتے ہیں بات ہمارے دانش بھائی سے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ میں نے فضیلت پوچھی ہے، نام نہیں پوچھا. حضرت خضر علیہ السلام کا نام، ان کی کنیت اور والد کا نام اور لقب یاد رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص وہ یاد کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. کیا بات ہے جناب، یہ کتنی کمال کی فضیلت ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا اب میں بلال بھائی سے سوال تو کرنا ہے، مگر مجھے خوشی پتہ ہی کیا ہو رہی ہے کہ ان چاروں نے کم از کم تیاری میں یہ نام تو یاد کر لیے ہوں گے. دیکھیں نا یہ کتنی بڑی ان کو فضیلت مل گئی ہے. اور ناظرین اب آپ کی باری ہے کہ یہ کیا کمال کی ہستی ہیں کہ ان کا نام، ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد کر لیں، انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. ابھی ہم دعائی کر رہے تھے نا کہ یا اللہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، تو ہر وہ راستہ ڈھونڈنا چاہیے. باقی تو اللہ کی کرم نوازی سے ہی ہوگا، لیکن ہمیں جب پتہ چل جائے کہ یار یہ فضیلت موجود ہے تو فوری عمل کر لینا چاہیے. بلال بھائی بتا دیجیے آج کے حضرت خضر علیہ السلام کا نام، کنیت اور والد کا نام اور لقب کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس، نام بلیا، اور والد کا نام ملکان تھا، اور خضر ان کا لقب تھا. کیا بات ہے جناب، کتنا اسٹریٹ فارورڈ، جلدی سے سنا دیا. یاد کر لیں ناظرین، ہو سکے تو اس کلپ کو ریکارڈ کر لیں. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں اور انشاءاللہ ہم اس کے شارٹ کلپ بھی بنا دیں گے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو العباس، نام بلیا اور ان کے والد کا نام ملکان ہے، جبکہ خضر آپ کا لقب ہے. میں ایک بات بتاؤں تسلیم بھائی، جب ہم چھوٹے تھے مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے تھے، کلفٹن کے قریب ایک ایریا تھا، اس زمانے میں ہمارے قاری صاحب نے ہمیں یہ نام یاد کروائے تھے. آج میرا خیال ہے شاید میں یہ بات کر رہا ہوں 28 سال پرانے، مگر آج بھی وہ یاد ہے. یعنی بچپن سے یہ نام یاد کروا دیے تھے، ابو العباس بلیا بن ملکان. میرا خیال ہے اس قاری صاحب کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. نہیں الحمدللہ. تو یہ بتانے کی بات یہ کہ قاری صاحب ہمارے مدرسوں میں یہ ماشاءاللہ سکھایا جاتا ہے، اور بچپن سے یہ شوق تھا کہ ان کا نام، اچھا وہ یہی کہتے تھے یاد کر لو بیٹا، یہ انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. تو چلیں آج ناظرین آپ بھی یاد کر لیں. ماشاءاللہ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آج تاجران سے مقابلہ کر رہا ہوں یا یہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ بیٹھے ہیں. ابھی تک کوئی شاید یہ اب تک کے ذہنی آزمائش میں مجھے شاید یاد نہیں پڑتا کہ سارے ہی کریکٹ جا رہے ہوں، ایک نہ غلطی ہو جاتی ہے. جناب چلتے ہیں ایک بار پھر اسکور بورڈ کی طرف. اب کچھ کام کرنا پڑے گا ہرانے کے لیے. جناب چاروں اسلامی بھائیوں کے 14 نمبر ایچ ہیں. اب بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے ناظرین جس کا کوئی سلیبس انہیں نہیں دیا گیا. اب یہ IQ لیول ہے، ان کی حافظے کا ٹیسٹ ہے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ.
2-3-4 मिनट का कोई पैकेज आपको दिखाया जाएगा, आपने बहुत तवज्जो से देखना है। नाजरीन, आप जो घर पे देख रहे हैं आपने भी तवज्जो से देखना है। इसी पैकेज के अंदर से कुछ सवाल हमने बनाए हैं जो इन चारों से पूछने हैं। गौर से देखिए मदनी गुलदस्ता। दिलावर भाई पूछ रहे हैं कि 12 इमामों की क्या हकीकत है? 12 इमामों की हकीकत ये है कि अहले बैत में से 12 वो हस्तियां हैं कि जिनका मकाम बड़ा बुलंद है, और उन हस्तियों को 12 इमाम कह दिया जाता है। उनकी गिनती 12 के साथ की जाती है, जिसमें आखिरी जो है वो इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो ये सारे के सारे हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये सारे के सारे सलफ़ सालिहीन में से हैं। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम रज़ा, इमाम नक़ी, इमाम हसन अस्करी, ये वो सब नाम हैं 12 इमामों के जो मैंने जिक्र किए हैं। तो ये वो अजीम हस्तियां थीं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन के अंदर उम्मत का पेशवा बनाया था, जिनके इल्मी फ्यूज़ात जो है वो जारी व सारी हैं। तो इन्हें हम अहले सुन्नत, इन्हें अपने बुज़ुर्ग मानते हैं, अपना बड़ा मानते हैं। इनकी अकीदत, मोहब्बत, ताज़ीम जो है वो हर सुन्नी मुसलमान के दिल के अंदर मौजूद है। तो ये है, ये हमारा जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है वो ये है। बाकी इसके साथ एक चीज़ मैं और अर्ज़ कर दूँ, वो ये है कि बाज़ लोग जो है इनको आइम्मा मासूमीन समझते हैं। तो अहले सुन्नत का अकीदा ये नहीं है। अहले सुन्नत का अकीदा ये है अंबिया अलैहिमुस्सलाम और मलाइका किराम ये मासूम है, इसके अलावा कोई मासूम नहीं है। ये अहले सुन्नत का जो अकीदा वो मैंने अर्ज़ कर दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको बुज़ुर्गों की बरकत अता फ़रमाए। हम इंशाअल्लाह तस्लीम भाई की तरफ चलेंगे और आपसे अब सवाल ये है कि 12 इमामों में से 3 के नाम बता दें। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना इमाम हुसैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है नवीद भाई से कि इमामों में सबसे आखिरी इमाम कौन है? इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला। माशाअल्लाह, हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है जनाब। अच्छा, अब सवाल है हमारे दानिश भाई से, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। बताइए इस मदनी गुलदस्ते का मौजू क्या था? 12 इमाम की हकीकत। 12 इमामों की हकीकत क्या है जनाब? बड़े गौर से देखा है, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल है हमारे जो बिलाल भाई हैं, क्या अंबिया किराम और फरिश्तों के अलावा भी कोई मासूम होता है? नहीं। अंबिया किराम और फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं होता। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। कमाल है जनाब, अब तक सारे के सारे जवाब दुरुस्त हैं। अब एक बार फिर स्कोर बोर्ड देखेंगे, फिर इंशाल्लाह नाज शरीफ होगी मुख्तसर, आपकी कॉल्स होंगी और फिर सिलसिले को इख्तिताम की तरफ लेके चलेंगे। जी 16 नंबर ईच, सारे इस्लामी भाइयों के 16 नंबर हैं। आइए मुख्तसर नाज शरीफ होगी, उसके बाद कॉल्स होंगी और फिर सिलसिले के आखिरी 2 सेगमेंट फैसला कर देंगे कि कौन आज के सिलसिले में पहले नंबर पर आते हैं। जी सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय, तेरा मकान है। जाने मुराद
فرش پہ طرفہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پڑی گے صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد پڑی گے صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا ارے تو ہے اب مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے اب مصطفیٰ کہ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھیے صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے جناب کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام فادہ ہے. میں پاک پتن سے بات کر رہا ہوں. گلشن عطار کے پھولوں میں سے ایک پھول حاجی عبدالحبیب انکل بھی ہے. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. حاجی عبدالحبیب آپ تو ذہنی آزمائش کرتے رہتے ہیں. میں آج آپ سے ایک چھوٹا سا ذہنی آزمائش کروں گا.
वो कौन सी मुबारक चीज़ है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए नहीं देखा जा सकता? नबी पाक अलैहिस्सलाम के होते हुए नहीं देखा जा सकता। वाकई ये तो बड़ा पहेली हो गई है तो ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के होते हुए। चलें इंशाल्लाह थोड़ी देर में जवाब आ जाएगा, वरना लगता है मेरी कोई मदद कर देगा मैसेज या कॉल के ज़रिए। वाकई आपने ज़हनी आजमाइश में डाल दिया है। अगली कॉल दीजिएगा। हाजी अब्दुल हबीब अंकल, आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल बहुत अच्छा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो आप सिलसिला ऑनलाइन सेगमेंट पे मालूमात पे आप लोग सवाल डालते हैं, वो हम छोटों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। बराए मेहरबानी थोड़े आसान सवाल डाल दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। असल मसला ये है कि वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। अब ज़हनी आजमाइश हर उम्र के लोग उसको एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो आप अम्मी अब्बू की मदद ले लिया करें, तो इससे फ़ायदा हो जाएगा कि थोड़ा मशवरा भी घर में हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, वो पहले सवाल का जवाब जो मैं समझ पाया हूँ कि नबी पाक अलैहि, मैं शेर से उसका जवाब दे देता हूँ कि या इलाही सर्द मोहरी पर हो जब खुर्शीद हश्र, सैयद बेसाया के ज़िल्ले लिवा का साथ हो। नबी पाक के होते हुए उनका साया जो है वो नहीं देखा जा सकता था। नबी पाक को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया, ऐसे यकता के लिए, ऐसी ही यकताई हो, आका का साया ज़मीन पर जो है वो नहीं होता था। तो मेरा ख्याल है शायद यही आपका सवाल था। एक और कॉल ले लेते हैं। मेरा नाम ज़ैनब अतारिया है, मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रही हूँ। हबीब भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या आप अपने सिलसिले में सलमान भाई को भी बुलाएंगे? जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, हमने मदनी चैनल के तमाम ही मुबल्लिगीन को लिस्ट में रखा हुआ है। अब देखें कौन कौन हमारे हाथ आते हैं। ज़ाहिर है सबकी मसरूफियात भी चल रही हैं, तो मजलिस ने सुन लिया होगा भाई सलमान भाई को भी लाएँ जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोहब्बत है इनकी। आखिरी कॉल ले लेते हैं। जी जी जी। मेरा नाम अब्दुर्राफ़ी है, मैं लीबिया की शहर सबा से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश रमज़ान स्पेशल बहुत अच्छा लगता है। आज लगता है ताजरान बुलाए गए स्पेशलिटी के तौर पर और कॉलें बच्चों की चलाई गई। चलें, अच्छा है, बच्चों को भी खुश करना चाहिए। चलिए जनाब चलते हैं। अब 2 सेगमेंट्स हैं जो फैसला कर देंगे इस मुकाबले का। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है जिसमें हमें बहुत प्यारी प्यारी ज़ियारतें करने का भी मौका मिलता है। ज़ियाराते मकामाते मुक़द्दसा। जनाब बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है, इसमें कुछ ज़ियारतें दिखाई जाएंगी। चारों इस्लामी भाई ज़रा स्क्रीन पर तवज्जो रखिएगा। बहुत तेज़ी के साथ वो ज़ियारतें चलती चली जाएंगी, आपने गौर से देख लेना है और फिर आपसे बाद में पूछा जाएगा कि ये ज़ियारत कौन सी है। दिखाइए जनाब। वादी मूसा, ये जॉर्डन में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से ये वादी मशहूर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुबारक, बड़े कमाल के सहाबी हैं, सुभान अल्लाह। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की चिल्ला गाह ये बगदाद शरीफ में है। सैयदा ज़ुबैदा खातून की खुदवाई हुई नहर ये मक्का मुकर्रमा में मौजूद है माशाल्लाह। सुल्तान महमूद फ़ातिह रहमतुल्लाहि तआला अलैह तुर्की में ये मज़ार है। वाह। जबल मलाइका, सुभान अल्लाह, बदर शरीफ के करीब ये खूबसूरत पहाड़ मौजूद है। हज़रत मूसा काजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आज 12 इमामों का जिक्र भी हुआ, ये उनका मज़ार है। हज़रत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जनाब। हज़रत सैयदना अजीज़ महमूद हुदाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये भी तुर्की में माशाल्लाह मज़ार है। हज़रत सैयदना अबू शैबा अल खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी मज़ार मुबारक है। अच्छा, हज़रत सैयदना मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह माशाल्लाह। हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु, उर्दन में ये मज़ार मौजूद है। हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली रदी अल्लाह तआला अन्हु। चलें जनाब, आज हमारी मजलिस ने लगता है कुछ मुश्किल करने की ठानी है, तो सारे ही मज़ारात दिखा दिए हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये बताते हैं कि ये मज़ार या ये ज़ियारत कौन सी है। जनाब चलते हैं हम, हमारे तस्लीम भाई को बताइए, तस्लीम भाई बताएंगे ये ज़ियारत कौन सी है। चलें जनाब, पहले ज़रा दुरूद पाक पढ़ेंगे सब मिलके। हमारे नात ख्वाह इस्लाम में दुरूद पाक पढ़ाएंगे इतनी देर में, फिर मज़ारात पूछे जाएंगे इंशाअल्लाह। जी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ زیارتیں دکھائی جائیں گی ایک بار ان کو، اور اس کے بعد پھر ان سے سوال پوچھے جائیں گے. اچھا جہاں تک دکھائی تھی بتا رہے ہیں کچھ اور بھی دکھانی تھی. اچھا تھوڑا اور مشکل کر رہے ہیں، شاید وہ پیکج ہینگ ہو گیا تھا، تو چلیں دکھا دیں. حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقام بدر، سبحان اللہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردن میں، جارڈن میں یہ مزار ہے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مقام ابوا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے جہاں سے پانی پیا یہ وہ کنواں تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکی جناب. تو بہت سارے مزارات ہیں، بہت ساری زیارتیں ہیں. اب دیکھیں ہمارے تسلیم بھائی نے بتانا ہے کہ یہ زیارت کون سی ہے، بتائیے. اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. ایک جواب تو میں دے سکتا ہوں کہ یہ مزار ہے. کون سا ہے آپ نے بتانا ہے، اور 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اور صاحب مزار فیض کے ہم بھی قائل ہیں. ٹھیک ہے لیکن نام بھی بتانا ہے. جلدی بتا دیں، 1 سیکنڈ رہ گیا ہے. اللہ، یقیناً یہ مشکل تھا. بتائیے یہ کون سا بازار تھا؟ حضرت حبیب عجمی بہت کمال کی ہستی ہیں، ان کے واقعات بڑے مشہور ہیں. آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں ان کے مزار کی کچھ زیارت کراتے ہیں. سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار کی طرف جا رہے ہیں. بڑی مبارک ہستی ہے. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. السلام علیکم یا ولی اللہ. السلام علیکم یا ولی اللہ. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ. جناب پہلی غلطی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو جسٹیفائی بھی کیا جا سکتا ہے. بہت سارے مزارات دکھائے گئے تھے، بہت مشکل ہے اتنا جلدی یاد کرنا. چلے نوید بھائی کی طرف چلتے ہیں، دیکھیں ان کے نصیب میں کیا ہے، وہ کون سی زیارت ہے جنہوں نے بتانی ہے. کچھ آسان ہے یہ تو. مقام بدر، کیا یہ مقام بدر ہے؟ جواب درست دیا ہے کہ نہیں بتائیے. جناب مقام بدر بڑا ہی مبارک مقام، جہاں بدر کا معرکہ ہوا. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان یہ جگہ ہے. آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مقام بدر کی زیارت کو بھی. مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کی پیاری آواز بھی سننے کو ملی. اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تیسرے اسلامی بھائی کی طرف چلیں گے. دانش بھائی کو کیا بتانا ہے، کون سی زیارت ہے یہ؟ جی دانش بھائی. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب یہ بھی درست دے دیا جناب، ماشاءاللہ. جناب آئیے چلتے ہیں، بڑی مبارک ہستی ہے، ان کے مزار کی بھی کچھ زیارت کر لیتے ہیں. جی
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آل رسول حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ہم حاضر ہیں۔ یہ وہی عظیم ہستی ہے جو ہمارے شجرہ قادریہ میں بھی جلوہ فرما ہے، جن کا فیض الحمدللہ تمام قادریوں پر جاری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شجرہ مبارک میں وہ شعر کون سا ہے؟ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ جی ہاں، یہی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ جگمگا رہا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان جو مقام ابوا ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ ماہ صفر المظفر 128 سنہ ہجری کو آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا نام پاک موسیٰ اور کنیت سامی، ابو الحسن اور ابو ابراہیم، اور القابات صابر، صالح، امین، جبکہ مشہور لقب کاظم ہے۔ اس زیارت سے متعلق مکمل پروگرام دیکھنے کے لیے مولانا عبدالحبیب اتاری کا آفیشیل یوٹیوب چینل عبدالحبیب اتاری وزٹ کیجیے۔ آئیے جناب آخری زیارت کی طرف چلتے ہیں اور ہمارے بلال بھائی سے پوچھتے ہیں یہ زیارت کون سی ہے؟ دکھائیں، پھر دکھائیں۔ نہر تو صحیح آپ نے پکڑ لیا، مگر کس نے یہ نہر کھدوائی تھی؟ کہاں ہے یہ؟ جی، ملکہ زبیدہ خاتون نے یہ نہر کھدوائی تھی مکہ مکرمہ میں حاجیوں تک پانی پہنچانے کے لیے۔ یہ بڑا کمال کا کام کیا تھا انہوں نے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اس نہر کے بھی کچھ مناظر قریب سے دکھاتے ہیں۔ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، اے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ تفصیلات کے لیے، اس زیارت کو پراپر اس کی تاریخ جاننے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ ریکارڈ کیا۔ آپ کو یوٹیوب چینل بتایا گیا، آپ وہاں جائیں گے تو یہ سارے سلسلے آپ دیکھ سکیں گے۔ ہم تو چھوٹا سا یہ کلپ دکھا سکتے ہیں۔ ناظرین ایک بار پھر اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے۔ تھوڑا سا فرق ہوا ہے، 3 اسلامی بھائی ساتھ ہیں، تسلیم بھائی سے غلطی ہوئی ہے، مگر آخری سیگمنٹ میں سب کے پاس موقع ہے آگے بڑھنے کا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری سیگمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں جس کا نام ہے درست کیجئے۔ جی، صلو علی بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے، دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کو موقع ملے گا، یعنی ایک ہی کو 2 نمبر ملیں گے، دوسرے کو نہیں ملیں گے۔ جو بیل پہلے بجا دیں گے اور صحیح جواب دیں گے۔ پہلا مقابلہ ہے ہمارے تسلیم بھائی اور نوید بھائی، اور ان دونوں کو ایک ورڈ دکھایا جائے گا جس کے الفاظ آگے پیچھے ہوں گے اور انہیں بتانا ہوگا یہ ورڈ کون سا ہے۔ تسلیم بھائی پہلے آپ بیل بجائیں گے تاکہ آپ کی بیل چیک ہو جائے۔ جی، اور نوید بھائی آپ بھی ایک آپ بتائیں۔ جی جی ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ دونوں کی طرف آئیں گے، لیکن بہت پیارا وقت ہے، درود پاک پڑھنے کا وقت ہے۔ گزارش کریں گے نعت خواں اسلامی بھائی سے ہمیں چند بار مل کر درود پاک پڑھا دیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ اب چلتے ہیں دونوں اسلامی بھائیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کون سا ورڈ ہے. دونوں اپنے بیل پر ہاتھ رکھیں گے تاکہ اگر آپ کو ورڈ پتا ہو تو بجائیے گا. یاد رہے غلط جواب 2 نمبر مائنس بھی کروا سکتا ہے. جی دکھائیے جناب یہ کیا لفظ ہے. اگر آپ کو سمجھ پڑ رہا ہے بیل بجائی ہے نوید بھائی نے. جی بتائیے نوید بھائی. غلطی 2 نمبر مائنس بھی کروا دے گی. اللہ بیل بجا کے سوچ رہے ہیں. 10 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. کچھ تو سمجھ آیا ہوگا تو سمجھ آئے گا. 3 سیکنڈ میں بتا دیں. اللہ دیٹس گریٹ مسٹیک. 2 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. ناظرین پلیز غور کر کے دبایا کریں, یاد کر کے دبایا کریں. بتائیں وہ کیا لفظ تھا جو آپ کو بتانا تھا. یہ فکر مدینہ لفظ تھا اور مسٹیک ہو گئی ہے جناب. اب چلیں گے بقیہ 2 اسلامی بھائیوں کی طرف. ہماری طرف دونوں اسلامی بھائیوں کے نمبر برابر ہو گئے ہیں. اب بلال بھائی اور دانش بھائی میں مقابلہ ہے. دکھائیے ورڈ کون سا. پہلے بلال بھائی ذرا بیل بجا دیجئے. اب دانش بھائی آپ بجائیں گے. ٹھیک ہے دکھائیے وہ ورڈ کیا ہے. اللہ بلال بھائی نے بہت جلدی بیل بجائی ہے. کیا صحیح جواب دیں گے یا غلط دیں گے؟ مدنی چینل بنگلہ. اللہ کیا یہ مدری چینل بنگلہ. بڑی زبردست تیاری کر کے آئے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. 2 نمبر سے اب بلال بھائی سب سے آگے ہیں. اب باری ہے ایک بار پھر نوید بھائی اور تسلیم بھائی کے درمیان مقابلہ ہے. دکھائیے وہ ورڈ کیا ہے جناب. جناب پھر بیل نوید بھائی نے بجائی ہے. اچھا میٹھے بول. اچھا تسلیم بھائی نے بیل بجائی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ میٹھے بول. کیا یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا میٹھے بول؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. تسلیم بھائی پیچھے سے آگے آئے ہیں. آخری سوال ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے یا مقابلہ ٹائی بھی کر سکتا ہے بلال بھائی اور دانش بھائی کے درمیان. دکھائیے وہ ورڈ کیا ہے. درست کیجئے. اللہ اب بیل کس نے بجائی ہے؟ دانش بھائی نے بجائی ہے. صحیح جواب مقابلے کو برابر کر دے گا. غلط جواب دانش بھائی کو پیچھے کر دے گا. ہفتہ وار اجتماع. اللہ کمال کی تیاری ہے جناب. ہفتہ وار اجتماع جواب درست دے دیا ہے. اور شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو دانش بھائی اور بلال بھائی کا سکور برابر ہو گیا ہے. اور اب ان دونوں کے درمیان ہی جناب دونوں کے 20-20 نمبر ہیں اور اب ان دونوں کے درمیان ہی فیصلہ ہوگا کہ کس نے آگے جانا ہے. جناب بتائیے. دونوں کو غور سے دیکھنا ہے یہ ورڈ اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون آگے جا رہا ہے. جی دونوں کو اسکرین پر بھی دکھائیے گا اور ورڈ دکھائیے گا. اسی ورڈ نے فیصلہ کرنا ہے کہ دانش بھائی یا بلال بھائی. جی اللہ بلال بھائی نے بیل بجا دی ہے. اب غلط جواب مقابلے سے باہر کرے گا. صحیح جواب بلال بھائی پہلے نمبر پر آ جاتے ہیں. مدینۃ الاولیاء. مدینۃ الاولیاء. کیا یہ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. شاندار تیاری کر کے آئے بلال بھائی اور آج بہت اچھا لگا مجھے. آپ چاروں کا آمد کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا. آپ چاروں نے واقعی بڑی اچھی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں چاروں ہی برابر ہیں کیونکہ سوال جواب کے سیشن میں سارے برابر رہے. اب یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا سسٹم تھا کہ جس میں کوئی ایک ہی آگے جا سکتا تھا. انفارچونیٹلی زیارت ایک ایسی آ گئی تسلیم بھائی کے سامنے جو مجھ سے بھی پوچھی جاتی تو میرے لیے بھی ڈیفیکلٹ تھی, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا سلسلہ پسند آیا ہوگا. ان چاروں اسلامی بھائیوں کو بڑے پیارے تبرکات بھی ہم پیش کریں گے. آپ فیضان مدینہ آئے, مدنی چینل آئے, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ہے ایک خوبصورت سیگمنٹ دیکھیں گے آپ. اس کے بعد ایک بڑی پیاری نعت شریف ہمارے 2 پیارے سے نعت خواں سنائیں گے. پھر میں نے واپس آنا ہے اور نبی پاک کے بچپن کا ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے اور آخر میں قرآن دازی بھی تو کرنی ہے. تو ساتھ رہیے. اختتام سحری تک دعا بھی ہوگی سحری سے پہلے. دیکھتے ہیں بات ہے کچھ خاص.
प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल और सेगमेंट है बात है कुछ खास। आजकल छुट्टियां हैं, तालीमी इदारे बंद हैं और ऐसे वक्त में बच्चों को डील करना भी एक काम है। दे श्योरली नीड सम प्रोडक्टिव वर्क टू डू। किताबें तो हैं लेकिन कुछ ऐसे काम होने चाहिए जो ना सिर्फ बच्चों को मसरूफ रखें बल्कि उनकी सलाहियतों को भी पॉलिश करें। यकीनन द बेस्ट इज कि रमज़ान के महीने में हम बच्चों को नमाज सिखाएं, कलमा शरीफ सिखाएं, कुरान मजीद पढ़ाएं, कुछ सूरतें भी याद हो जाएं तो सुबहान अल्लाह, और उसके बाद कुछ और एक्टिविटीज भी डिवाइस करें। एंड वन ऑफ देम इज कलरिंग। बहुत सी तहकीकात ये बताती हैं कि रंग भरना ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा और मुस्बत है। सबसे पहले जिस चीज में बच्चे रंग भर रहे हैं उसका नाम उनको बताएं। आसमान है, कोई सीनरी है, कोई दरख्त है, कोई घर बना हुआ है। इससे बच्चे की वोकैबुलरी यानी अल्फाज का जखीरा बढ़ेगा। हत्ता के बच्चे का पेंसिल पकड़ना, इससे बच्चे के हाथों की मसल्स की एक्सरसाइज होती है। और फिर बच्चे का ये कोशिश करना कि रंग बाहर ना निकले, उसकी तबीयत में नफासत पैदा होती है और एक्यूरेसी पैदा होती है, जिससे उसकी लिखाई में, कैलीग्राफी में वो बेहतरी आती है। और सबसे बढ़कर बच्चे कलरिंग को एक खेल समझते हैं, खुश होकर करते हैं और कलरिंग करते वक्त अपने वालिदैन से, असातिज़ा से बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं। इससे इनका मूड भी फ्रेश हो जाता है। और जिस वक्त बच्चा कलर कर लेता है, गौर कीजिए कितने एतमाद के साथ खुश होकर अपने वालिद को और अपने टीचर को दिखाता है। और उस खास वक्त में बड़ों की तरफ से अगर बच्चे की हौसला अफजाई की जाए, ये बच्चे के लिए सारी जिंदगी के लिए एक तोहफा बन जाता है। उसमें जज्बा आता है और मजीद काम करने के लिए बच्चा आगे बढ़ता है। और सोचें, जब आपका बच्चा ये फैसला करता है कि मैं कौन सा कलर इस्तेमाल करूंगा, रेड, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, वाइट, ये बात उसमें डिसीजन मेकिंग यानी फैसला करने की कुव्वत पैदा करती है। और फिर वो प्लान करता है। और अगर आप उसे टाइम दें कि इतने वक्त में तुमने रंग को मुकम्मल करना है, तो उसको टारगेट सेट करने की, गोल सेटिंग की भी आदत पड़ेगी। और फिर आज जो बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं, ये कलरिंग के वक्त ये वो वक्त होगा जब बच्चा अपने वालिदैन के साथ बैठेगा। आप बच्चे को कुछ सिखा सकते हैं, उसके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। बहरहाल एक एहतियात बहुत ज़रूरी है कि कलरिंग बुक्स जो होती हैं, जिसमें लिखाई की जाती है, कलर्स किए जाते हैं, उसको ख़रीदते वक्त शरई तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। ऐसी तस्वीर ना हो जिनकी मुमानियत है। आप खुद भी ड्राइंग बना सकते हैं। हाँ, बच्चों को किड्स मदनी चैनल ज़रूर दिखाएं। यूट्यूब के ऊपर भी हमारा चैनल है, बच्चों का रमज़ान, मरियम की बातें, गुलाम रसूल के एपिसोड्स, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। मुझे मदीने की दो इजाज़त, मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी
इशारे नहीं होते रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते, क्योंकि आते हैं मुक़द्दर के सिकंदर तेरे दर पर। बेइज़्न हो कैसे कोई मेहमान मदीना, मुझे मदीने की दो इजाज़त, मुझे मदीने की दो इजाज़त। नबी रहमत शफ़ीए उम्मत, पीला बुलवा के जामे उल्फत, पीला बुलवा के जामे उल्फत। नबी रहमत शफ़ीए उम्मत। लगाओ सीने में आग ऐसी, लगाओ सीने में आग ऐसी, करार पाए ना दिल कभी भी। लगाओ सीने में आग ऐसी, करार पाए ना दिल कभी भी। रुलाए दिन रात तेरी उल्फत, रुलाए दिन रात तेरी उल्फत। नबी रहमत शफ़ीए उम्मत, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत। मैं नाम पर तेरे वारी जाऊं, मैं नाम पर तेरे वारी जाऊं, मैं इश्क में तेरे सर कटाऊं। दो ऐसा जज्बा, दो ऐसी हिम्मत, दो ऐसा जज्बा, दो ऐसी हिम्मत। नबी रहमत शफ़ीए उम्मत। हुसैन इब्ने अली का सदका, हुसैन इब्ने अली का सदका, हमारे गौसे जली का सदका। हुसैन इब्ने
رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ کہیں نہ ہو جاؤں شاہغار نبی یہ رحمت شفیع دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا اے رب کے حبیبا اے میرے طبیبا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا گناہ کے دل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے بچا لو کہیں نہ ہو جاؤں شاہغار نبی یہ رحمت شفیع امت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی یہ رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی یہ رحمت شفیع امت نبی یہ رحمت شفیع امت نبی یہ رحمت شفیع اسلاۃ والسلام کے در کی حاضری مل جائے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے. مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت. اللہ کریم ہم سب کو جلدی جلدی مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. ناظرین، آپ کو ایک میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا ایک ایسا واقعہ سنانا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن ہی سے پیارے آقا کے وسیلے سے کس طرح دعائیں مانگی جاتی تھیں. ایک مرتبہ ملک کے عرب میں انتہائی خوفناک قحط آ گیا. اہل مکہ نے اپنے جو بت تھے ان سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں. ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے. چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے. جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں. قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے. ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہے. ناظرین، آج بھی کچھ سینیریو ایسا ہی تو ہے. راستے بند ہیں، فلائٹس بند ہیں، ٹریول بند ہے. ایک ایسا وقت، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایگزیکٹلی ایسا، مگر قحط کی وجہ سے بڑی ویرانی تھی. تو کہا گیا کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے. اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے. درمیان دعا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا. ایک ہی طرح یعنی یک بارگی چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہونا شروع ہو گئیں. فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی. جنگل اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا. چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں. قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا. سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا. چنانچہ ابو طالب نے اپنے طویل قصیدے میں جس کو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں نظم کیا تھا, اس واقعے کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا. وَأَبْيَدَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَدَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامِ عِصْبَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یعنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے. وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں. کیا بات ہے میرے آقا کی, بچپن ہی سے یہ کمال تھا. کیا خوبصورت بات. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. اللہ کریم آج بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ نبی پاک کے رخ روشن کا واسطہ, میرے آقا کے اس نورانی چہرے کا واسطہ میرے مولا تجھ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ اس کرونا وائرس کی آفت کو ہم سے دور فرما دے, رحمت کی بارش برسا دے اور ساری دنیا میں پھر خوشیاں ہوں. لوگ اپنے کاروبار کو بھی جائیں, مکے مدینے بھی جائیں, مسجدوں کی رونقیں بھی بحال ہوں. میرے مالک کے خزانوں میں کمی نہیں. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ شعر آئیے طرز میں عارف بھائی سے سنتے ہیں کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے, برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کراچی میں رہنے والے اسلامی بھائی بھی بس جلدی جلدی کھانے پینے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں, اگر پیسٹ وغیرہ کرنا ہے اس سے بھی فارغ ہو جائیں. کچھ ہی منٹ باقی رہ گئے ہیں. آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا سلسلے کے شروع میں کہ 10 سال میں ایسے کتنے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے. جواب ہے 5. 12 نام میرے پاس پہنچے ہیں. بنت نور محمد کنڈری سندھ, بنت انوار احمد کراچی, سائرہ بنت غلام کراچی, بنت مشتاق لاہور, بنت مرشد کرامت ملتان, محمد آصف سرگودا, محمد یاسر کراچی, محمد دانش لاہور, غلام رسول اتاری ملتان, بنت عبد الرحمن بورے والا, بنت شبیر اتاریہ فیصل آباد, محمد مہد اتاری کراچی. اب دیکھنا یہ کہ آج پہلا تحفہ تو کراچی والوں کو گیا ہے, دوسرا جناب جا رہا ہے ملتان. غلام رسول اتاری بھائی آپ جلدی سے اپنا ایڈریس بھیجیں تاکہ ممکنہ صورت میں آپ کو تحفہ پہنچایا جائے. ایک سوال آپ سے کرنا ہوتا ہے ناظرین روزانہ, اس سوال کا وقت ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ مناجات کی طرف چلیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کتنی عید کی نمازیں ادا فرمائیں؟ کل ہم نے سنا تھا کتنی نمازیں ادا فرمائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کتنی عید کی نمازیں ادا فرمائیں؟ اور یہ جواب بھی آپ کو فیضان نماز کتاب سے ملے گا. کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے جواب دینا ہے. ناظرین ایک اور اعلان کرتا چلوں کہ کل سلسلہ ذہنی آزمائش نہیں ہوگا. کل رات 2 بجے سے ایک بڑی اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی, بلکہ کل شام سے ہی سلسلہ شروع ہو جائے گا, مگر رات 2 بجے چونکہ کل 10ویں شب ہے ماہ رمضان کی اور مدنی چینل کی 12ویں گویا سالگرہ ہے, تو انشاءاللہ نگران شورا بھی ہوں گے, میری بھی حاضری ہوگی اور مبلغین دعوت اسلامی ہوں گے. تو مل کے انشاءاللہ کچھ پیاری سی دلچسپ سی گفتگو رہے گی رات 2 بجے سے تقریباً اختتام سحری تک. تو کل انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا, پھر پرسوں سے دوبارہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سحر کا آخری وقت ہے, دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. آئیے ہاتھ اٹھائیے اور اپنے رب کے حضور دعاؤں میں شامل ہو جائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرا عمل ہے سیاہ مجھے خدایا
مجھ کو تو بخش دے گا، ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے، عذاب نہ کر، عتاب نہ کر، کریم ہے تو کرم کی فرما، عذاب نہ کر، عتاب نہ کر، کریم ہے تو کرم کی فرما، حساب کیسے میں دے سکوں گا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم 9ویں روزے میں کراچی میں داخل ہو گئے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے اب تک جو روزے رکھے، جو ناقص عبادتیں کی، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بقیہ رمضان بھی صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ہر طرح کے وائرس بیماریوں سے بچ کر صحت و عافیت کے ساتھ روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، عبادتیں کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کم و بیش 4:45 بجے نگران شورا براہ راست سنت و بھرا بیان فرمائیں گے، اس بیان میں بھی شامل ہو جائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے، گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے، علم و عرفان دے ہمیں یا رب، دکھا دے